جب زمین پر درد رکھنے والے دل کم پڑنے لگیں، جب انسانیت کا چراغ مدھم ہو جائے، جب لوگ جانوروں سے زیادہ بے حس ہو جائیں، تو پھر کسی کو تو یہ فرض اٹھانا ہوتا ہے۔ کبھی یہ فرض ایک نازک سی ابابیل اٹھاتی، کبھی یہ خونخوار ریچھ، کبھی یہ خاموش ہاتھی، تو کبھی جنگلوں سے نکلتے ہوئے بھیڑیے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب قدرت خود اپنی مخلوق کا انصاف کا ہتھیار بناتی۔ ابابیل جو بظاہر نہایت کمزور پرندہ ہے، جب ابرہا کے ہاتھیوں والے لشکر پر پتھر برساتا ہے تو گویا پیغام دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے طاقت نہیں، صرف نیت چاہیے۔ اسی طرح تاریخ کے آراق پر نقش و لمحے جب چنگیز خان کی قاتل فوج پر بھیڑیے ٹوٹ پڑے، جب نازی خیموں میں ریچھوں نے قہر مچایا، اور جب آزادی کے متوالوں کی مدد کو ہاتھی آئے، یہ سب وہ نشانیاں ہیں کہ قدرت خاموش تو ہو سکتی ہے لیکن غافل نہیں۔ یہ کہانی محض جانوروں کی بغاوت نہیں، یہ فطرت کے عدالتی فیصلے ہیں جو تب صادر ہوتے ہیں جب انسان نہ رہے اور زمین انصاف کو ترسنے لگے۔ تو آئیے ان سچائیوں کو پھر سے زندہ کریں، ان لمحوں کو یاد کریں جب قدرت نے بظاہر بے زبان مخلوق کو ظلم کے خلاف زبان عطا کی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں۔ ناظرین، ایک واقعہ محض ایک جانور کے حملے کا نہیں، یہ جیسے کسی علامت نے حقیقت کا روپ دھارا ہو ایسا لگتا ہے۔ اسرائیل کے مسلح فوجی جن کے پاس دنیا کے جدید ترین ہتھیار، تربیت اور ٹیکنالوجی موجود تھی، اچانک ایک ایسے دشمن کے سامنے بے بس دکھائی دیے جس کا اندازہ نہ کسی ڈرون نے لگایا تھا، نہ ہی کسی سیٹلائٹ۔ یہ حملہ ایک صحرائی بلے لینکس کا تھا، وہی تنہا رہنے والا، جھاڑیوں میں چھپا رہنے والا شکاری جو عام حالات میں انسان کی آہٹ سن کے دور نکل جاتا ہے، مگر اس دن وہ دشمن کے دل میں گھس آیا۔ اس نے حملہ کیا، اور وہ بھی فوجی کیمپ میں ہتھیاروں کے سائے میں، ان لوگوں پر جو اپنے غرور میں خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ اسرائیلی میڈیا نے اسے محض ایک جنگلی جانور کا واقعہ قرار دیا ہے، مگر سوشل میڈیا پر کچھ اور ہی منظر ہے۔ کسی نے اسے قدرت کا انتقام کہا، کسی نے پوچھا کیا یہ تصویر اصلی ہے یا مصنوعی ذہانت کا کھیل ہے، مگر جو بات سب سے مشترک تھی وہ یہ احساس تھا کہ یہ محض ایک جانور کا حملہ نہیں، بلکہ ظلم کے ایوانوں میں گونجتی ایک خاموش چیخ تھی، جیسے قدرت نے وہ کہا جو انسان نہیں کہہ پا رہے تھے۔ یہ لینکس کوئی عام جانور نہیں ہے، یہ 3 میٹر تک چھلانگ مار سکتا ہے، فضا میں پرندے دبوچ سکتا ہے جو نچلی پرواز پہ ہوں، مگر انسانوں پر حملہ، یہ اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ تو پھر ایسا کیا بدلا؟ ایسا کون سا درد تھا جو اسے فطری حد سے باہر لے آیا؟ یہ سوال ابھی بھی سرحد کے اس پار گونج رہا ہے، لیکن شاید اس کا جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو درد سے خالی ہو چکے ہیں، جو ظلم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں، جو انسان کہلانے کے باوجود جانوروں سے زیادہ بے حس ہو چکے ہیں۔ اور جب ایسا ہو جائے، جب سناٹا اتنا گہرا ہو جائے کہ چیخ بھی دب جائے، تو پھر کبھی ابابیل آتی، کبھی لینکس حملہ کرتا ہے، کبھی کوئی اکیلا شخص اپنے فرض کو پہچان کر ظلم کے قلعے پر پہلی دستک دیتا ہے، کیونکہ کسی کو تو اٹھنا ہے، کسی کو تو فرض نبھانا ہے۔ یہ جنگلی بلہ، یہ لینکس، جسے عرب بدو صحراؤں کا بھوت کہتے ہیں، محض ایک جانور نہیں ہے، یہ ان دبی آوازوں کا استعارہ ہے جو وقت کی ریت میں دفن ہو چکی تھی۔ اس کی موجودگی جیسے کسی بھولی ہوئی علامت کو زندہ کر گئی، جیسے کسی قدیم عہد کی پیشگوئی آج حقیقت بن گئی۔ اسرائیلی فوجیوں کے لیے یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک اشارہ تھا، ایسا اشارہ جو کسی طاقتور دشمن سے نہیں بلکہ فطرت سے آیا، اور وہ بھی ایسے روپ میں جسے تاریخ نے کبھی محافظ، کبھی جنگجو اور کبھی دیوتا کا درجہ دیا۔ شاید کارکل دوبارہ اندھیری راتوں میں چپکے سے نمودار ہو، شاید یہ آخری بار نہیں تھا جب تاریخ نے خود کو دہرایا ہو، مگر اس بار ہتھیاروں کی گھن گرج کے درمیان ایک پرانی آواز سنائی دی، ریگزاروں کی ایک کہانی جو صدیوں پہلے شروع ہوئی اور اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ جانور صحراؤں کا باسی ضرور ہے، مگر اس کی روح تہذیبوں کے در و دیوار میں بسی ہوئی۔ قدیم مصر میں اسے دیوتاؤں کا نگہبان سمجھا جاتا تھا، ایک ایسی مخلوق جو اندھیرے میں بھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتی تھی۔ معابد کے ستونوں، مقبروں کے دروازوں اور ہائروگلیفک نقاشیوں میں ایک محافظ کے طور پہ کھڑا نظر آتا ہے، ایک ایسا محافظ جو صرف جسمانی نہیں، روحانی دشمنوں سے بھی لڑتا تھا۔ سانپوں کے خلاف اس کی جنگ مصری اساطیر میں نیکی اور بدی کے دائمی تصادم کی علامت بنی، اور پھر ایران کے کوہساروں میں یہ وفاداری اور چستی کا نشان بنا۔ شاہی قافلوں کے ساتھ شکاریوں کے بازو بن کر یہ ہرنوں کے پیچھے برق رفتاری سے دوڑتا،
ایرانی شہزادوں کے لیے یہ محض ایک پالتو جانور نہیں تھا بلکہ ایک خاموش ساتھی تھا، ایسا ساتھی جو جنگل کے قانون کو بخوبی جانتا تھا۔ جب یہ ہندوستان پہنچا تو مغل دربار اس کی شخصیت سے مرعوب ہوا۔ تخت و تاج کی چمک میں جب بادشاہ شکار پر نکلتے تو ان کے ساتھ سجے ہوتے خصوصی تربیت یافتہ کارکن، ایسے جانور جن کی نگاہ ہدف سے کبھی نہ ہٹتی اور جن کی پھرتی دشمن کے لیے موت کا پیغام بن جاتی۔ یہ لینکس، یہ جنگلی بلے یا صحرائی محافظ، جو بھی نام دیں، یہ جانور صرف صحراؤں کا نہیں ہے بلکہ ہماری اجتماعی تہذیبی یاداشت کا ایک باب ہے۔ اور جب آج کے دور میں وہ اچانک ایک فوجی چوکی کے سامنے نمودار ہوتا ہے تو سوال صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ جانور یہاں کیوں آیا، بلکہ سوال یہ بن جاتا ہے یہ علامت واپس کیوں آئی۔ زمانوں پرانی ریت تلے جہاں اہرام خاموشی سے آسمان کو تکتے ہیں، ایک جانور تھا جو مصریوں کے لیے صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ایک علامت تھا، محافظ، جنگجو اور اندھیرے کا فاتح۔ وہ لنکس تھا جس کی آنکھیں رات کی چادر کو چیر کر دشمن کو پہچانتی تھی۔ مندروں کی دیواروں پر، تابوتوں کے کناروں پر اور قدیم پجاریوں کے خوابوں میں وہ ایک چوکیدار کے روپ میں زندہ رہتا تھا۔ یہ وہی ہے جسے فارسی بادشاہ اپنے ساتھ رکھتے، جس کے پنجے صحرا کے گرد و نواح میں چھوٹے جانوروں پر بجلی کی طرح گرتے اور جس کی چھلانگیں فضا میں پرندوں کو شکار کر لیتی۔ بر صغیر کے مغل اسے شاہی حیثیت دیتے اور خاص شکار کے لیے تیار کرتے۔ صدیاں بیت گئیں، جنگل، گھاس کے میدان اور ریتلے علاقے سکڑنے لگے، لنکس پیچھے ہٹتا گیا، انسان کے بنائے ہوئے شہروں، دیواروں اور شور سے دور۔ لیکن ریت نے کروٹ لی۔ مشرق وسطیٰ میں جہاں اسرائیلی فوجی صحرائی علاقے میں گشت پر تھے، وہاں پر واقعہ پیش آیا۔ رات کی تاریکی میں اچانک ایک بلہ نمودار ہوا، خاموشی سے آیا، جیسے ہی زمین سے ابھرا، پھر حملہ، تیز وحشی، بے رحمانہ۔ فوجی بوکھلائے، کچھ زخمی ہوئے، کچھ بھاگے، سوشل میڈیا پر آگ لگی، تصاویر، ویڈیوز اور نظریات کی یلغار ہوئی۔ کچھ نے کہا صرف ایک پاگل جانور تھا، کچھ نے کہا یہ قدرت کی طرف سے ایک پیغام تھا، قدرت کا رد عمل تھا۔ صحرا نے جواب دیا، مصری محافظ نے پھر حملہ کر لیا۔ اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ دوسری طرف ماہرین کئی وجوہات گنوانے لگے کہ شاید بھوکا ہوگا، شاید بیمار ہوگا، شاید اس کا مسکن تباہ ہو چکا ہوگا، شاید ریبیز کا شکار ہوگا۔ لیکن عوام کے دل میں یہ واقعہ ایک نئی تشریح بن کر بیٹھ گیا۔ جسے قدیم تہذیبوں نے عزت دی تھی، آج بھی اپنی مٹی کا دفاع کر رہا ہے۔ انسان نے اسے بھلایا لیکن وہ خود کو نہیں بھولا۔ یہ صحراؤں کا محافظ ہے، اندھیرے کا فاتح اور شاید ایک نیا عہد شروع ہونے کا اشارہ۔ یہ حقیقت ہے کہ جب فطرت کو للکارا جاتا ہے تو وہ کبھی کبھار ایسی زبان میں جواب دیتی ہے جو نہ صرف چونکا دینے والی ہو بلکہ اس میں ایک گہرا پیغام ہو۔ صحرائی لنکس کا حالیہ واقعہ اسی کائناتی ترتیب کی یاد دہانی ہے۔ وہ مظلوموں کی فریاد ہو، ظلم کی انتہا ہو یا زمین کا توازن بگڑ رہا ہو، قدرت خاموش نہیں رہتی۔ اس جیسا جانور جو عام طور پر انسانی موجودگی سے دور رہتا ہے، اگر انسانوں پر حملہ کرے تو یہ صرف اتفاق نہیں بلکہ ایک علامت بھی ہو سکتا ہے، ایک غیر معمولی انتباہ بھی، ایک صدیوں پرانی صدا بھی جو ظالم کے در پہ پہنچی ہو۔ رومی سلطنت کے واقعات اگر دیکھیں، جہاں شیروں نے قیدیوں کے بجائے تماشائیوں پر دھاوا بول دیا تھا، یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق تھا کہ ظلم ہمیشہ بے قابو نہیں رہتا۔ گلیڈیٹرز جو تھے ایک پورے میدان کے اندر، وہ شیروں کے آگے لوگوں کو، غلاموں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر اس سے محظوظ ہوتے تھے۔ ایک وقت آیا جب شیر ان کی طرف نہیں لپکے، تماشائیوں کی طرف لپک پڑے۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں رد عمل آتا ہے۔ اس رد عمل کی شکل جو ہے وہ جانور ہو سکتے ہیں، اگرچہ سائنسی طور پہ وائرس یا خوراک کی کمی سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن سماجی اور روحانی سطح پہ یہی سوال اٹھتا ہے کہ آخر وقت، یہی مقام اور یہی ہدف۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں کئی لوگوں نے اس واقعے کو ایک نشانی کے طور پہ دیکھا ہے، جیسے فطرت نے خود اعلان کیا ہو کہ اب ظلم کا مقابلہ صرف انسان نہیں کریں گے بلکہ زمین کا ہر زیرو کھڑا ہو سکتا۔ تاریخ کے ان مناظر میں شیروں، بھیڑیوں، ریچھوں اور ہاتھیوں نے نہ صرف جنگل کے قانون کی نہیں بلکہ مظلوموں کی صدائیں سننے کی بھی گواہی دی۔ جب گلیڈیٹر تماشے میں خون کی پیاس بجھاتے تھے تو وہی درندے جنہیں ظلم کے کھیل کا حصہ بنایا گیا تماشائیوں کی طرف لپکے تھے۔ چنگیز خان جیسے ظالم فاتح کی فوج جب بھیڑیوں سے پٹی تھی، ان وادیوں میں پہنچی تو قدرت نے خاموشی توڑ دی تھی۔ وہ درندے جو صدیوں سے فطرت کا حصہ تھے، جنگلی انتقام کی صورت میں نازل ہوئے۔ کیا یہ قدرت کی طرف سے بھیجی گئی ایک خاموش فوج تھی یا خود مظلوموں کی آہوں کا جواب تھا؟ اسی طرح برف میں چھپے ریچھوں کا نازیوں پر حملہ ہو یا برطانوی سامراج پر مشتعل ہاتھیوں کی الغار ہو، ہر واقعہ ایک اٹل سچائی کی یاد دہانی ہے۔ جب انسان اندھا ہو جائے تو قدرت آنکھیں کھولتی ہے۔ ان جانوروں کا حملہ محض حیوانی جبلت کا مظاہرہ نہیں تھا بلکہ وہ قدرت کی عدالت کا ایک فیصلہ تھا۔
یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ قدرت خاموش ضرور ہوتی ہے مگر بے حس نہیں، اور جب ظلم چیخ چیخ کر بولتا ہے تو کبھی ایک لنکس جھاڑیوں سے نکل کے دھاڑتا ہے، کبھی ایک ریچھ برف سے اٹھ کر انصاف بانٹتا ہے، کبھی ہاتھی اپنی بے رحمی سے انسان کی بے حسی کا حساب چکاتا ہے، اور آخرکار شاید یہی اصل عدالت ہے، فطرت کی عدالت، جہاں نہ تاخیر ہوتی ہے، نہ سفارش اور نہ ہی معافی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔